ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے باکی کے ساتھ پوچھا کہ حضرت آپ بولتے بہت ہیں، حالانکہ بزرگوں نے زیادہ بولنے کی ممانعت کی ہے۔ نہایت بشاشت سے جواب میں فرمایا کہ میاں کم بولنا فی نفس ہی مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ فضول باتیں اور مضر باتیں نہ کرے، اور اس کی صورت میں مبتدی کے لیے یہ ہے کہ ابتدا میں بہت ہی زیادہ کمی کی جائے۔ پھر اس پر کاغذ کی مثال فرمائی کہ جس کاغذ کو چند روز موڑ کر یعنی لپیٹ کر رکھا گیا ہو، پھر جب اس کو سیدھا کرنا ہو تو اس کا عکس کرتے ہیں، یعنی اس کے برعکس، یعنی دوسری طرف کو اس طرح موڑتے اور لپیٹتے ہیں تاکہ سیدھا ہو جائے۔ عجیب مثال ہے۔ مثال پر ایک اور ارشاد حضرت مولانا کا یاد آیا، فرمایا کرتے تھے کہ کام اتنا کرنا چاہیے کہ شوق بالکل ختم نہ ہو جاوے، تھوڑا سا شوق رہ جائے، اس سے پھر کام کرنے کی خواہش قوی ہو جاتی ہے۔ اس پر ایک مثال فرمایا کرتے تھے کہ بچے جب چکئی کو پھینکتے ہیں تو اس میں کچھ ڈورا باقی رہنے دیتے ہیں تاکہ اس سے پھر آسانی سے واپس آ جائے، ورنہ دوبارہ چڑھانے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب مثال ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے کم بولنے کے متعلق ایک اصول ارشاد فرمایا ہے کہ کم بولنا فی ذات ہی مقصود نہیں ہے، بولنے کی اجازت ہے۔ یہ جو ہمارے اکابر کہتے ہیں کم بولو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کو فضولیات اور لغویات سے بچایا جائے، یعنی بولتے بولتے انسان کوئی لغو بات کہہ دے، فضول بات کہہ دے اور اس پر پکڑ ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ زیادہ بولنا چھوڑ دینا چاہیے، زیادہ بولنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ان میں سے ایک زبان ہے۔ زبان کے گناہوں کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں کثرت سے جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان دو کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان بڑی اہم چیز ہے۔ چنانچہ ہمارے صوفیاء اور اکابر اور بزرگ زبان کے ان گناہوں کو آفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آفات اللسان، زبان کی آفتیں، آفت، مصیبت، بیماری، آفت کا لفظ ان سب پر بولا جاتا ہے، ان سب پر بولا جاتا ہے، اور آفت بڑی خطرناک چیز ہے۔ کوئی بھی آفت ہو، لیکن یاد رکھیں دنیاوی زندگی کے متعلق جتنی آفتیں ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں جتنا دین کے متعلق جو آفتیں ہیں وہ انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ دین کے متعلق جو آفتیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ بڑی خطرناک ہیں۔ دنیاوی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، چند روزہ ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، نہ خوشی دائماً ہوتی ہے نہ غمی دائماً ہوتی ہے۔ آج غمی آ گئی، دو چار دن کے بعد ختم، خوشی آ گئی، وہ بھی دو چار دن کے بعد ختم۔ تو نہ خوشی دائمی ہے نہ غمی، لہٰذا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ غمی یا خوشی۔ اصل چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ اگر دین میں کوئی آفت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس کا نقصان دائماً ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کے مانگنے کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کیسی عجیب دعا ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت ہمیں نہ پہنچے، اے اللہ تو نظر رحمت فرما، کرم فرما، کوئی بھی مصیبت جو دین میں ہو وہ نہیں ہونی چاہیے۔
کیسی عجیب دعا ہے۔ تو ان آفات میں سے، ان مصیبتوں میں سے، اور آگے اس دعا کے اگلے جملے بھی بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یہ دنیا ہمارا سب سے بڑا غم بن جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ بس سارا دن دنیا کا غم، دنیا کی پریشانی، دنیا مل جائے، دنیا یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فرمایا ایسا بھی نہ ہو۔ ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کی انتہا وہ بھی یہی دنیا ہو جس میں دین کا کوئی تصور نہ ہو، ایسا بھی نہ ہونا چاہیے۔ سارا دن دنیاوی علم، دنیا کی چیزیں، یہ سیکھ لو، یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، اتنی تنخواہ مل جائے گی، فلاں، فرمایا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا غایت رغبتنا، اور ہماری ساری رغبت، ساری خواہشات کا مرکز یہی دنیا ہو، اے اللہ ایسا بھی نہ فرمانا، بلکہ ہماری خواہش اور ہماری رغبت زیادہ سے زیادہ آخرت کی طرف، جنت کی طرف ہونی چاہیے، دین کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی علوم اور یہ دنیا کے غم، مال و دولت کے، فرمایا لا تجعل الدنیا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارے لیے ایسا نہ بنا دے کہ بس ہماری ساری سوچوں کا محور یہی دنیا بن جائے، سارے علوم کا مرکز ہمارا یہی دنیا بن جائے، اور ساری خواہشیں ہماری یہی دنیا ہو جائے، ساری تمنائیں اور آرزویں اس دنیا کے لیے، ایسا نہ کرنا۔ کتنی جامع دعا ہے، ان دعاؤں کو سمجھنا بھی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، فرمایا کہ مومن، مسلمان کبھی تان و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، کبھی لان تان، لانتے بھیجنے والا بھی نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ولا البذی، بدگوئی کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ان چاروں چیزوں کا تعلق زبان سے ہے۔ مومن ہو، مسلمان ہو، فرمایا کہ پھر وہ تان و تشنیع کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تانا بازی یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کسی پر بھی، اور لعنت بھیجنا کسی انسان پر، کسی پر، یہ بھی مسلمان نہیں کر سکتا۔ فحش گوئی یہ بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ چار چیزیں ہیں، بدگوئی۔ اب تانا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو تان و تشریح عام طور پر بولا جاتا ہے، تانے کی تشریح کیا ہے، تانا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کا موضوع اور عنوان بالکل الگ ہے، باتوں کے درمیان میں کسی ایک کو نشانہ بنا کر اس پر ایسی چوٹ مار دینا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کو تکلیف ہو، اس کو تانا کہتے ہیں۔ ویسے تان کا لفظ عربی زبان میں نیزے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تانا اس کا معنی ہے نیزہ مارنا، نیزہ مارنا۔ فرمایا کہ زبان سے جب نیزہ لگتا ہے انسان کو، وہ اس نیزے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا کہ تیر، تلوار اور نیزے کے جو زخم ہیں یہ بھر جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، اور زبان سے جو زخم لگتا ہے ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اس لیے زبان کا استعمال بڑی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بڑی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ مسلمان ہو کر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف فرما تھے میدان عرفات میں، صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم العرفہ ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا کوئی نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ ہم نے کہا حرم کا حصہ ہے، عرفات کا میدان۔ پھر بھی ہمیں خیال یہ ہونے لگا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایو الشہر، مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے دنوں میں یہ بات تھی۔ تو پھر ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ قربان جائیں،
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اور اس کی عزت فرمایا ایسے محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے، آج جس جگہ پر کھڑے ہو تم یہ جگہ محترم ہے، اور جس مہینے میں تم گزر رہے ہو جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، فرمایا اس مہینے کی حرمت کی طرح، اس دن کی حرمت کی طرح اور اس جگہ کی حرمت کی طرح فرمایا ایک مسلمان کی حرمت ہے، اس کی عزت اور آبرو ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم میدان عرفات کی تو بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، ذوالحجہ 9-10 ذی الحجہ کا بھی بڑا احترام، لیکن کسی مسلمان کا احترام ہمارے دل میں نہیں۔ جب چاہا اس کو مار دیا، جب چاہا اس کو گالی دے دی، حالانکہ ان کا احترام یکساں ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے آپ نے بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، تیری شان اور تیری عظمت بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا عبداللہ ابن عمر یہ بتاؤ اس بیت اللہ سے بھی زیادہ کسی کی عزت اور حرمت ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے، یہ صحابہ کا جواب ہوتا تھا عام طور پر۔ تو آپ نے فرمایا سنو، ایک مسلمان کی عزت، آبرو اور جان اس بیت اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ ایک مسلمان کی جان اور اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کی عزت زیادہ قابل احترام ہے بیت اللہ سے بھی۔ تو کیا ہو گیا ہمیں؟ بیت اللہ کو تو چومتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محترم ہے یہ انسان۔ آج اس انسان کی ہم نے کیا عزت رکھی؟ جب چاہا اس کی غیبت کر دی، جب چاہا اس پر طعن و تشنیع شروع کر دیا، جب چاہا اس کو مار دیا، اور یہ سب سے زیادہ معاملات گھروں میں ہوتے ہیں۔ مرد بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ہر وقت طعن و تشنیع ہے، ہر وقت بری باتیں ہیں، بیوی ہے وہ چپ نہیں رہتی، شوہر کو سناتی رہتی ہے سارا دن۔ حالانکہ صرف مسلمان کی شان ہے، مسلمان شوہر اس کا اپنا مقام ہے، بیوی اس کا اپنا مقام ہے، ماں باپ ان کا احترام تو کہیں زیادہ ہے، بہن بھائی یہ کتنا مقدس رشتہ ہے۔ صرف مسلمان کی شان بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم باہر اور غیر آدمی کی تو شاید کسی طور پر کبھی کبھی عزت کر لیں، لیکن گھر کے جو افراد ہیں ان پر تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، گویا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، جب چاہا اور جو چاہا کر گزرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ طعن و تشنیع کرنی چاہیے، نہ ایسے جملے جو لعنت پر دلالت کرتے ہیں، گالی پر نہیں ہونا چاہیے، فحش گوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، بدگوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، زبان کی پوری حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشے کی طرح ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بتاؤ بھی نہ، بتاؤ ضرور، لیکن آئینے کی طرح۔ فرمایا جو آئینے کے سامنے آتا ہے آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ وہ ہٹ گیا، اس نے اس کے سارے عیب اپنے اندر محفوظ کر لیے، وہ کسی کے آگے نمایاں نہیں کرتا۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب بھی ہے تو تنہائی میں، علیحدگی میں جا کر پیار اور محبت سے، اور اس کو جا کر یہ کہہ کر کہ آپ میرے بھائی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، میں اس ہمدردی اور محبت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اور کوئی غرض نہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی فکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرما دیں، یہ عیب آپ اپنے اندر سے نکال دیں، ختم کر دیں۔ یہ ہے طریقہ۔ بیٹھے بیٹھے تانا مار دینا اور کسی مجلس میں بیٹھ کر غیبت کر لینا جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا دل آوردہ اس کہ حج اکبر اس، کسی کی دلداری کر لینا، کسی کی دل جوئی کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا، فرمایا کہ اس کا ثواب حج اکبر کے برابر ہے، اور کسی کے دل کو دکھانا، کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچانا، اس کی اجازت نہیں۔ بہت ہی بری بات ہے،
بہت ہی بری چیز ہے۔ اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کی کوشش فرمائیں، محنت فرمائیں، مشق کریں، اللہ والوں کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کریں اور ان سے یہ چیزیں سیکھیں۔ سیکھنے سے یہ معاشرت اور ہمارا جو ماحول ہے یہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ تو انسان اپنے آپ کو بس آزاد سمجھتا ہے، جو آیا زبان سے نکال دیا، جو دل میں آئی وہ حرکت کر ڈالی، کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میں نے کل قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو اس لیے علاجن فرمایا بھی یہ جو کم بولنا کہا جاتا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کم بولو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ایک کاغذ ٹیڑھا رکھے ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کا عکس کرتے ہیں، اس کو بالکل برعکس کر دیتے ہیں۔ تو جو زیادہ بولتا ہے اور بولنے کی وجہ سے وہ زبان کی غلطیاں اور کوتاہیاں کر لیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے حکم ہے وہ بولنا بالکل چھوڑ دے، اس کا عکس کر لے تاکہ زبان پر قابو پا لے، پھر وہ اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے زبان کو استعمال کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑ کے بیٹھتے تھے، زبان کو پکڑ کے بیٹھتے تھے کہ یہ اپنی مرضی سے نہ بولے، قابو میں آ جائے۔ تو اپنی زبان کو قابو میں لانا چاہیے، اپنے اختیار سے، ارادے سے، اور جو مناسب ہو وہ بولنا چاہیے، ہر بات ہر وقت ہر کسی سے نہیں، جو دل میں آیا وہ کہہ دیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔